فصل نمبر 54 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا قبول اسلام۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف دعوت دی تو ہر قبیلہ سے لوگوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا۔ چنانچہ اس میدان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب پر سبقت حاصل کی اور اللہ کے دین کو پھیلانے میں بھرپور حصہ لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین اسلام کی دعوت و تبلیغ میں مکمل طور پر تعاون کیا، اور آپ ہی کی دعوت سے حضرت عثمان، طلحہ اور سعد رضی اللہ عنہم مشرب اسلام ہوئے۔ اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اسلام قبول کرنے میں سبقت لے گئی اور صدیقانہ صفات کی حامل ہوئی، اور اس کی ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی انجام دیا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ڈر محسوس ہو رہا ہے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا، آپ مطمئن رہے، اللہ کی قسم، اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات حسنہ سے استدلال کیا تھا کہ ایسی صفات کے حامل کو اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کر سکتا۔ انہوں نے فطرت سلیمہ اور غیر معمولی فہم و فراست سے یہ جان لیا کہ اعمال صالحہ اور اخلاق حسنہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و احسان کے مناسب ہے، اور ذلت و رسوائی اس کے شایع نشان نہیں۔ ایسی فراست کاملہ اور فطرت سلیمہ کے باعث وہ اس بات کی مستحق ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت جبریل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہدیہ سلام ارسال فرمایا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے 8 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ ایک قول میں آپ کی عمر زیادہ مروی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کفالت تھے۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا سے قحط سالی میں مدد کی غرض سے اپنی کفالت و تربیت میں لے لیا تھا۔ حضرت زید بن حارثہ نے بھی اسلام قبول کیا، یہ حضرت خدیجہ کے غلام تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تو انہوں نے حضرت زید کو آپ کی خدمت میں ہبہ کر دیا۔ ان کے والد اور چاچا جب فدیہ دے کر ان کی آزادی کے لیے حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سلسلے میں کوئی اور چیز نہ کر لے۔ انہوں نے کہا، وہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ زید کو بلا کر اختیار دے دو، اگر وہ تمہیں اختیار کر لے تو تمہارا ہے، اور اگر مجھے اختیار کر لے تو میرے پاس رہ جائے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ بہت عدل و انصاف کی بات ہے۔ چنانچہ انہیں بلایا گیا اور انہیں اس بات سے مطلع کیا گیا تو انہوں نے عرض کیا، میں کبھی بھی آپ کے علاوہ کسی اور کو اختیار نہیں کر سکتا۔ وہ دونوں کہنے لگے، اے زید، تعجب کی بات ہے، تمہارا ناس ہو، غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتے ہو اور اپنے گھر والوں کے بجائے دوسروں کو اختیار کر رہے ہو۔ تو حضرت زید نے فرمایا، ہاں، میں نے آپ کی شخصیت میں ایسی خوبی دیکھی ہے اور اپنے ساتھ ایسا حسن سلوک اور برتاؤ دیکھا کہ اس کے بعد کسی اور کو آپ پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ دیکھا تو آپ نے ان کے سامنے مقام حجر میں اعلان کر دیا کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ زید میرے بیٹے ہیں، میں ان کا وارث اور وہ میرے وارث ہے۔ جب ان کے والد اور چاچا نے یہ منظر دیکھا تو دونوں بہت خوش ہوئے اور واپس چلے گئے۔ اس واقعہ کے بعد حضرت زید بن محمد کے نام سے مشہور ہو گئے، اور پھر جب دین اسلام آیا اور قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، ادعوہم لآبائہم ھو اقسط عند اللہ، لوگوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارا کرو، یہ اللہ کی نظر میں زیادہ درست ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 5۔ تو اس وقت سے لوگ انہیں زید بن حارثہ کہنے لگے۔ معمر نے زہری سے روایت کیا ہے کہ زید سے پہلے ہمیں کسی کے اسلام کا علم نہیں۔ ورقہ بن نوفل بھی مشرب بھی اسلام ہو گئے تھے۔ جامع ترمذی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خواب میں اچھی حالت میں دیکھا تھا۔ آخر لوگ ایک ایک کر کے دین میں داخل ہونے لگے اور قریش نے اس کی مخالفت نہ کی۔ آخر جب آپ نے ان کے بناوٹی خداؤں کا پردہ چاک کیا تو
پردہ چاہ کیا کہ یہ نفع و نقصان کے مالک نہیں، تو یہ لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے چاچا ابو طالب کے ذریعے حفاظت فرمائی، جو قریش کے ایک شریف سردار تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا تھا کہ ابو طالب اپنے مذہب پر باقی رہے۔ اس کے فوائد غور کرنے سے ظاہر ہو سکتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی یہ حالت تھی کہ جو صاحب خاندان ہوتا وہ خاندان کے باعث مشرکوں کی ایذاؤں سے محفوظ رہتا، ورنہ نہیں۔ چنانچہ بہت سے صحابہ کرام کو مشرکین مکہ سے مصائب اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، جن میں سے حضرت عمار بن یاسر، ان کی والدہ اور ان کے اہل خاندان ہیں، جنہیں شدید ترین ایذائیں دی گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوتا تو آپ فرماتے، اے آل یاسر صبر کرو، کیونکہ تم سے جنت کا وعدہ ہے۔ ایذائیں دیے جانے والوں میں حضرت بلال بھی تھے۔ انہیں اللہ کے راستے میں سخت ترین ایذائیں دی گئی اور وہ اللہ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر چکے تھے۔ جو تکلیف زیادہ دی جاتی، ان کے منہ سے احد نکلتا تھا۔ ورقہ بن نوفل وہاں سے گزرتے تو کہتے کہ ہاں اللہ کی قسم اے بلال، ایک ہی اللہ ہے، اللہ کی قسم اگر تم انہیں مار ڈالو گے تو میں ان پر گریہ وزاری کروں گا۔ جب مسلمانوں کے خلاف کفار کی ایذائیں سخت ترین ہو گئی اور انہیں طرح طرح کے دکھ و درد دیے جانے لگے اور ان پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جانے لگے اور شدید ترین شرور فتن سے دوچار ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ملک حبشہ کی طرف ہجرت۔ پہلے مہاجرین میں سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے لوگ، جن کی مجموعی تعداد 16 افراد پر مشتمل تھی، جن میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ یہ لوگ مکہ سے خفیہ حالت میں نکلے اور جب سمندر کے ساحل پر پہنچے تو اتفاق سے انہیں 2 کشتیاں مل گئی، جن پر یہ لوگ سوار ہو کر حبشہ پہنچے۔ ان لوگوں نے بعثت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں ہجرت کی تھی۔ ان کے تعاقب میں قریش نکل کھڑے ہوئے اور ساحل تک آئے، لیکن ان میں سے کسی کو پکڑنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ کچھ عرصے کے بعد ان مہاجرین کو اطلاع ہوئی کہ قریش مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی سے باز آ گئے ہیں۔ یہ سن کر وہ لوگ لوٹ پڑے۔ جب یہ لوگ مکہ سے صرف 1 گھنٹے کے فاصلے پر تھے تو خبر ملی کہ قریش مکہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی میں اور زیادہ شدت سے کام لے رہے ہیں اور ان کی عداوت و مخالفت شباب پر ہے۔ چنانچہ ان میں سے بعض پناہ لے کر مکہ میں داخل ہو گئے، جن میں حضرت عبداللہ بن مسعود بھی تھے۔ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام کیا۔ آپ نے نماز کی حالت میں ہونے کی وجہ سے سلام کا جواب نہیں دیا، یہی صحیح ہے، اور ابن اسحاق نے یہی کہا ہے کہ جب مکہ سے قریب پہنچے اور انہیں معلوم ہوا کہ پہلی خبر غلط تھی، پھر حمایت کے سہارے یا خفیہ طور پر وہ مکہ میں داخل ہوئے۔ واپس آنے والوں میں حضرت ابن مسعود بھی تھے، جو مدینہ ہجرت کرنے تک مکہ ہی میں مقیم رہے، پھر بدر اور احد میں شریک ہوئے۔ رہی زید بن ارقم کی حدیث، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں بات چیت کی ممانعت مدینہ کا واقعہ ہے، تو اس کا جواب 2 طرح سے دیا گیا ہے۔ اول یہ کہ ممانعت مکہ میں ہوئی تھی، پھر مدینہ میں اجازت مل گئی تھی اور پھر اس کے بعد منع کیا گیا۔ دوم یہ کہ زید چھوٹے صحابیوں میں سے تھے۔ یہ اور دوسرے ساتھی اپنی عادت کے مطابق نماز میں بولتے تھے، کیونکہ انہیں ممانعت کا علم نہ تھا۔ پھر جب علم ہوا تو انہوں نے بھی بات چیت بند کر دی۔ پھر جب حبشہ سے واپس آنے والوں اور دیگر مسلمانوں پر ظلم و ستم و تشدد کا سلسلہ مزید شدید ترین ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوبارہ سرزمین حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم فرمایا۔ دوسری مرتبہ ان لوگوں کی ہجرت حبشہ قریش کو مزید گھرا گزری تو انہوں نے ایذا رسانی کا سلسلہ اور سخت کر دیا اور مسلمان مزید ہدف ظلم و ستم بنائے۔
جانے لگے، خصوصاً جب قریش کو نجاشی کے حسن سلوک کی خبر ملی۔ دوسری مرتبہ جن لوگوں نے ہجرت کی ان کی تعداد 83 مردوں پر مشتمل تھی۔ اگر اس ضمن میں حضرت عمار بن یاسر شمار کیے جائے تو اس قافلے میں 19 عورتیں شامل تھیں۔ ان میں حضرت عثمان اور کچھ دوسرے بدری صحابہ کا بھی نام شمار کیا جاتا ہے، لیکن یہ ایک گمان ہے، یا پھر یہ کہا جائے کہ وہ بدر سے پہلے ایک بار اور حبشہ سے آئے تھے۔ اس طرح ان کا آنا 3 مرتبہ میں ہوگا۔ اسی وجہ سے ابن سعد نے کہا ہے کہ ان لوگوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی خبر سنی تو ان میں سے 33 مرد اور 8 عورتیں واپس آ گئی، جن میں 2 مرد مکہ ہی میں انتقال کر گئے اور 7 مکہ ہی میں قید کر لیے گئے اور 24 غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ ماہ ربیع الاول 7 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن امیہ کے ذریعے نجاشی کو خط بھیجا جس میں انہیں اسلام کی دعوت دی، تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور کہا اگر میں حاضر ہونے پر قادر ہوتا تو ضرور خدمت میں حاضری دیتا۔ اور آپ نے حضرت نجاشی کو یہ بھی لکھا کہ حضرت ام حبیبہ کو آپ کی زوجیت میں دے دے۔ یہ اپنے شوہر عبداللہ بن جحش کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ گئی تھی اور انہوں نے وہاں عیسائیت کو قبول کر لیا تھا اور اسی حالت میں انتقال کر گئی۔ چنانچہ حضرت نجاشی نے ان کو آپ کی زوجیت میں دے دیا اور آپ کی طرف سے 400 دینار مہر کی ادائیگی کر دی۔ حضرت خالد بن سعید بن عاص اس نکاح کے ولی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نجاشی کو یہ بھی لکھا تھا کہ جو صحابہ وہاں باقی رہ گئے ہیں انہیں سواری کا انتظام کر کے مدینہ بھیج دے۔ حضرت نجاشی نے عمر بن امیہ کے ساتھ تمام لوگوں کو کشتیوں میں بھیج دیا۔ جب یہ لوگ خیبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو وہ فتح ہو چکا تھا۔ اس طرح وہ اشکال بھی ختم ہو جاتا ہے جو حضرت ابن مسعود اور زید بن ارقم کی حدیثوں کے مابین نظر آتا ہے، اور یہ سمجھا جائے گا کہ نماز میں بولنے کی ممانعت مدینے میں ہوئی تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ تطبیق اچھی ہے، لیکن ابن اسحاق کے اس بیان کا کیا جواب ہوگا جس میں یہ وضاحت ہے کہ حضرت ابن مسعود مکہ میں تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ ابن سعد نے یہ ذکر کیا ہے کہ وہ مکہ میں تھوڑے دن مقیم تھے پھر حبشہ واپس چلے گئے تھے۔ یہی زیادہ ظاہر ہے کیونکہ مکہ میں ان کا کوئی محافظ و مددگار نہ تھا۔ اس توجیہ میں جو بات ہے وہ ابن اسحاق پر واضح نہیں ہو سکی اور ابن اسحاق نے روایت کرنے والوں کا نام نہیں ذکر کیا ہے، لیکن ابن سعد نے اسے مطلب بن عبداللہ بن حنطب کی طرف منسوب کیا ہے۔ اس طرح دونوں روایتوں کا اشکال دور ہو جائے گا اور صحیح مفہوم واضح ہو جائے گا، والحمدللہ۔ ابن اسحاق نے اس ہجرت میں ابو موسیٰ اشعری کا نام بھی لیا ہے، لیکن واقدی وغیرہ نے اس کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ کس طرح یہ بات ابن اسحاق سے مخفی رہ گئی۔ میری توجہ یہ ہے کہ یہ بات مخفی نہیں تھی، لیکن مذکورہ وہم اس طرح پیدا ہوا کہ ابو موسیٰ یمن سے ہجرت کر کے حضرت جعفر اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ حبشہ چلے گئے تھے اور انہی کے ساتھ واپس آئے۔ اس کو ابن اسحاق نے ان کی ہجرت شمار کر لیا ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے گئے تھے کہ ان کی تردید۔ فصل نمبر 55 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا رسانی اور سفر طائف۔ مہاجرین حبشہ نجاشی کی سلطنت میں اطمینان و سکون سے رہنے لگے تھے، لیکن قریش نے انہیں مکہ واپس بلانے کی غرض سے عبداللہ بن ربیعہ اور عمر بن عاص کو تحفہ و تحائف دے کر نجاشی کی طرف بھیجا اور انہوں نے وہاں بڑے بڑے دینی قائدین سے بھی سفارش کرائی، لیکن نجاشی نے ان کی واپسی کا انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے یہ سازش اور ریشہ دوانی کر کے بہکانا چاہا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق گستاخانہ عقیدہ رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے تھے۔ چنانچہ اس نے ان مسلمانوں کو
دربار میں بلوایا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب ان کے سربراہ تھے۔ جب ان لوگوں نے داخل ہونے کا ارادہ کیا تو حضرت جعفر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جماعت آپ سے اجازت چاہتی ہے۔ اس نے دربان سے کہا کہ ان سے کہو کہ یہ لوگ اپنی درخواست پھر دہرائیں۔ انہوں نے دوبارہ اسی طرح عرض کیا۔ پھر جب یہ جماعت ان کے دربار میں داخل ہوئی تو اس نے دریافت کیا آپ لوگ حضرت عیسیٰ کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی چند آیات تلاوت فرمائی۔ اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہنے لگا کہ بخدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے ایک تنکا بھی زیادہ نہ تھے۔ پادریوں نے اس پر اظہار حیرت کیا تو ان سے کہا کہ تم جو کچھ بھی کہو میرا یہی قول ہے، اور مسلمانوں سے کہا کہ جاؤ تم لوگ میری سلطنت میں مامون و محفوظ ہو، جو تمہیں ایذا دے گا اس کو سزا دی جائے گی۔ پھر وہ قریش کے دونوں قاصدوں سے کہنے لگا کہ اگر تم مجھے سونے کا گرجا بلکہ پہاڑ بھی دے دو پھر بھی میں مسلمانوں کو تمہارے حوالے نہ کروں گا۔ اس کے بعد اس نے سرداران قریش کے تحائف لوٹا دینے کا حکم دیا۔ آخر یہ لوگ رسوا ہو کر واپس آئے۔ پھر حضرت حمزہ اور ایک بڑی جماعت نے اسلام قبول کر لیا اور رفتہ رفتہ اسلام پھیلنا شروع ہو گیا۔ جب قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو ترقی پذیر دیکھا اور محسوس کیا کہ یہ کام بڑھ رہا ہے اور ان کی حیثیت مضبوط ہو رہی ہے، تو انہوں نے بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کے خلاف ایک معاہدہ طے کیا جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ نہ ان کے ساتھ خرید و فروخت کریں گے، نہ شادی بیاہ کریں گے اور نہ کسی قسم کے معاملات و تعلقات قائم کریں گے جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے نہ کر دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایک عہد نامہ خانہ کعبہ کی چھت پر لٹکا دیا۔ اس سے بغیض بن عامر بن ہاشم نامی ایک شخص نے لکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی جس سے اس کا ہاتھ شل ہو گیا تھا۔ اس معاہدہ کی روح سے ابو لہب کے علاوہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے تمام افراد کا خواہ وہ مومن ہو یا کافر اس طرح بائیکاٹ ہوا تھا کہ سب لوگ شعب ابی طالب میں محصور ہو گئے۔ ابو لہب اس سازش میں قریش کے ساتھ شریک کار تھا۔ یہ واقعہ بعثت کے 7ویں سال محرم کی رات پیش آیا تھا۔ تمام لوگ تقریباً 3 سال تنگی و دشواری میں رہے تھے۔ مصیبت کا یہ عالم تھا کہ بچوں کے گریہ وزاری کی آواز گھاٹی کے باہر سے سنائی دیتی تھی۔ اس موقع پر ابو طالب نے اپنا مشہور قصیدہ لامیہ لکھا تھا۔ قریش کے بعض لوگ اس بائیکاٹ کو ناپسند کرتے تھے اور کچھ لوگ پوری طرح موعد تھے۔ جو لوگ ناپسند کر رہے تھے انہوں نے اس عہد نامہ کو ختم کرنے کی کوشش بھی کی اور وہ اس کو توڑنے کا مطالبہ بھی کر رہے تھے۔ اس کے دوران اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عہد نامہ کے متعلق آگاہ فرما دیا کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے دیمک بھیجی ہے جس نے ظلم، قطع تعلق اور ستم رسائی کی باتیں چاٹ ڈالی اور صرف اللہ کا نام مبارک باقی رہنے دیا۔ آپ نے اپنے چاچا کو اس کی خبر دی کہ وہ قریش کے پاس جا کر ان سے کہیں کہ اگر میرے بھتیجے کی یہ بات غلط ثابت ہو جائے تو ہم تمہارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جائیں گے، اور اگر ان کی خبر صحیح ثابت ہو جائے تو تمہیں رجوع کرنا پڑے گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ پھر اس عہد نامہ کو اتار کر دیکھا تو در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح ثابت ہوا، لیکن اس سے کفار کے کفر و عناد میں اور اضافہ ہو گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا اس گھاٹی سے نکل آئے۔ اس کے 6 ماہ بعد ابو طالب نے وفات پائی اور اس کے 3 دن بعد ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی انتقال فرما گئے۔ ان دونوں حادثوں سے آپ کو شدید صدمہ پہنچا اور قریش کے اوباشوں سے سخت ترین ایذاؤں کا پھر لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا اور ظلم و ستم کے نت نئے پہاڑ توڑے جانے لگے۔
چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تاکہ اہل طائف کو دعوت اسلام دے اور وہ لوگ آپ کے ساتھ مدد و تعاون کا معاملہ کریں۔ آپ نے انہیں اللہ کی طرف بلایا، لیکن ان میں سے کسی نے بھی دعوت اسلام پر لبیک نہ کہا اور نہ کوئی آپ کا حامی و مددگار نکلا، بلکہ اس کے برعکس سخت تکلیفیں پہنچائی اور اس سلسلے میں قریش سے بھی زیادہ ایذائیں دی اور ان سے بڑھ کر بدسلوکی کی۔ آپ کے غلام زید بن حارثہ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ وہاں 10 دن قیام کرنے کے بعد سرداران طائف کے پاس تشریف لے گئی اور ان کو اسلام کی دعوت دی، مگر ان لوگوں نے جواب دیا کہ آپ ہمارے شہر سے نکل جائیں۔ انہوں نے گنڈو اور اوباشوں کو آپ کے خلاف اکسایا اور پیچھے لگا دیا۔ وہ آپ پر پتھر پھینکتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے پائے مبارک لہو لہان ہو گئے۔ حضرت زید بھی آپ کو بچانے میں سخت زخمی ہو گئے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی حزین و غمزدہ ہو کر مکہ تشریف لائے۔ واپسی میں یہ مشہور دعا فرمائی: اللہم الیک اشکو ضعف قوتی و قلت حیلتی و حوانی علی الناس۔ اے اللہ، میں اپنی کمزوری، بے سر و سامان اور لوگوں کی نظر میں بے وقعتی کا تجھ سے شکوہ کرتا ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا، جس نے آ کر پوچھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو میں ان سب کو مکہ کے ارد گرد کے دونوں پہاڑوں کے مابین دبا دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے معاملے میں اس امید پر توقف کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو اس کی عبادت کرے گی اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائے گی۔ واپسی پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کے جھرمٹ کے پاس اترے تو رات کی نماز پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ اس اثناء میں جنات کی ایک چھوٹی سی جماعت آپ کی طرف آئی اور آپ کی تلاوت سننے لگی۔ آپ کو اس کی اطلاع اس وقت ہوئی جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی: وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، اور جب ہم نے آپ کے پاس چند جنوں کو بھیجا۔ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 29۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند روز یہی قیام فرمایا۔ حضرت زید نے آپ سے کہا کہ قریش کے پاس آپ کس طرح جائیں گے جبکہ انہوں نے آپ کو نکال دیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ زید، جو مصیبت تم دیکھ رہے ہو اسے اللہ تعالیٰ ضرور دور کرے گا، وہ اپنے دین کی مدد کرے گا اور اپنے نبی کو غالب کر دے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچ گئے۔ چنانچہ آپ نے بنی خزاعہ کا ایک آدمی مطعم بن عدی کے پاس بھیجا کہ کیا میں تمہارے جوار میں داخل ہو جاؤں؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں ضرور، آپ ہماری پناہ میں آ سکتے ہیں۔ اور اس نے اپنی قوم اور بیٹوں کو بلا کر کہا کہ ہتھیار لے لو اور خانہ کعبہ کے ارکان کے پاس جا کر کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کے ہمراہ مکہ میں داخل ہوئے اور مسجد حرام تک تشریف لے گئے۔ مطعم نے اپنی سواری پر کھڑے ہو کر پکارا: اے قریش کے لوگوں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دی ہے، اس لیے تم میں سے کوئی بھی ان کی اہانت اور برائی نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکن کے پاس پہنچے تو اس کو چھوا اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی، پھر گھر تشریف لے گئے۔ مطعم اور اس کے بیٹے ہتھیار لیے ہوئے